ور محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد رحم اللہ وجعلہ الفاتحہ. محمد والے محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا حق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے بہت جلدی دو چار باتیں مدح مولا میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھا دوں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اگر ذاکر کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے تو اسے پڑھنے میں کچھ لگتا ہے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. اب ہر آدمی سے گزارش ہے، گلاب بھائی آپ بھی آ جائیے، نام لے کے بلانا اچھا نہیں لگتا. جو لوگ ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں ٹہل رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں اور 2 منٹ کے لیے میں آپ کے سہمت کو پھر اس کے بعد تمام کر دوں گا. اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے اچھا دین دین اسلام ہے، سب سے اچھا مذہب دین اسلام ہے، سب سے اچھی قوم یہ ہے، سب سے اچھا مذہب یہ ہے. اس لیے اس مذہب میں انسانیت ہے، اس مذہب میں بھائی چارگی ہے، اس مذہب میں محبت ہے، اس مذہب میں وہ چیزیں ہیں جو اگر مذاہبوں میں نہیں پائی جاتی. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت جلدی کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے کہ دنیا کا وہ مذہب ہے، یہ مذہب جس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر تمہارا پڑوسی کافر ہے تو تم اسے چھوڑ دو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر میرا کوئی پڑوسی ہندو بھائی بھی ہے تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے 1 لاکھ روپے حج کے لیے رکھا ہے اور تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو اور اس کے گھروں میں سادہ ہو رہا ہے تو تم اسے پہلے کھانا کھلاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا. دنیا کے کسی مذہب میں ہو تو مجھے بتاؤ، کیا سن کے بولنے کے عادل ہو؟ اور کوئی مذہب میں بتاؤ. آج میں اس گاؤں میں، اس علاقائی گاؤں میں ہمارے یہاں جو مہمان انجمنیں آئی ہیں یہ حسین کو پوسا دے رہی ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا کے قوانین کے کیا بات ہے؟ ہمارے گھروں میں 10 سے 20 آدمی کوئی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مکھیا ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بڑا باپ ہو، چاہے چچا ہو. 20 کا مالک ہو، ایک مکھیا. لیکن جب اسی جگہ سے ہماری تعداد بڑھتی ہے، ہم 200 آدمی ہوتے ہیں تو پھر ہمارے گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے پردھان. لیکن جب یہی اور آگے بڑھ جاتا ہے، 500 ہو جاتے ہیں تو پھر مکھیا بنتا ہے ہمارا پرشاسن، تھانہ. ہمیں کون دیکھتا ہے؟ تھانہ. ہمیں کون سپورٹ کرتا ہے؟ تھانہ. اس لیے کہ ہماری تعداد 500 ہے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کم ہے تو گھر والے مالک، تھوڑا سا بڑھ گئے پردھان مالک، اور آگے بڑھ گئے تھانہ مالک. لیکن جب ہم 1000 کی تعداد میں آ گئے تو ملٹری مالک ہوتی ہے، اب فورس مالک ہوتی ہے. مجھے انصاف سے بتائیے، ہم 200 500 سے 1000 میں جب جاتے ہیں تو ملٹری مالک ہوتی ہے. آؤ آج میرے ساتھ کربلا چلو. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ، کیا سن رہے ہو؟ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا پہنچ گئے. اور کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے، کون ملٹری ہے، کون فورس ہے؟ سنیں گے حسین بادشاہ ہے.
वाले, तो जो है ना दुनिया की एक दलील और पेश करूं। पूरी कायनात में टेररिस्ट पाए गए, पूरी कायनात में टेररिस्ट पाए गए, लेकिन आज भी हमारी हुकूमत परेशान है। काश इस टेररिस्ट में एक कोई मौला का आधार मिल जाए। आज भी कौम में हमारे इतना इत्तेहाद है कि हम रहते बहाउद्दीनपुर में है, आजादारी अंजुमनगंज जौनपुर में कहा तो लब्बे कहते हुए यहाँ आ गए। दुनिया की ऐसी कौम में इत्तेहाद है, बताओ। आज भी मेरी कौम में वो इत्तेहाद है जो कहीं नहीं पाया जाता। आज ये हम ताजिया क्यों लेकर चलते हैं जानते हैं? ये ताजिया हम क्यों गाते हैं? ये ताजिया हमारी देन नहीं है। जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आज उस शहर आम में खड़ा हूँ जहाँ ये बात पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जहाँ नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा। ये वो शहर आम है, ये वो बाजार है जहाँ ये बात बहुत जरूरी है बताना। क्या ये ताजिया है? क्या जानते हैं आप ये ताजिया क्या है? एक बादशाह गुजरा है, अमीर तैमूर, तैमूर के नाम से, जिसे कुछ लोग तैमूर लंग कहते हैं, वो बादशाह था। उस बादशाह का हर साल का फार्मूला ये था, मामूला ये था कि 10-20 हजार फौज लेके वो हुसैन से मिलने जाता। मेरे साथ चलो मेरे दोस्तों, थोड़ी देर मेरे साथ रहना। वो हुसैन से मिलने जाता। एक रोज हुसैन ने कहा, तैमूर अब अगले साल तुम मत आना। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम ताजिया बनाना, मैं हुसैन खो जाऊंगा। इसे हुसैन का शौक कैसे हुआ? ये हुसैन का आशिक कैसे हुआ? जानते हैं ये हुसैन का आशिक कैसे हुआ? शकील भाई मेरी तरफ रहे, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये तैमूर बादशाह हुसैन का आशिक कैसे हुआ? इसके पास 4 आदमी थे। इस बादशाह के पास 4 नजूमी थे। ये चारों नजूमी को दूर दूर बैठाता था और एक एक नजूमियों से अलग अलग पूछता था, फला जगह क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है। जब सब एक जबान होके कहते थे, सरकार वहाँ तुम्हारा चर्चा है, वहाँ नहीं, वहाँ तुम्हारा चर्चा, अपनी जबान में कह दूं, सरकार वहाँ तुम्हारे वोटर है, वहाँ नहीं, है ना? तो फिर वो उसके ऊपर हमला करता था, उसे कत्ल कर देता था। वो अपने एतबार से हुकूमत करता था, अपने एतबार से बादशाही करता था। एक रोज वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। किसी हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, आप जिस जड़ी बूटी से ठीक होंगे वो इराक में मिलेगी। समझो फरमाइएगा, वो इराक में मिलेगी। उसने अपने वजीर से कहा इराक जाओ और वो जड़ी बूटी लेके आओ। अब जब वजीर गया, वो दिन था जुमेरात का, 1 महीने तक वजीर आया नहीं। बादशाह ने अपने इन चारों नजूमियों को 4 जगहों पे बिठाया और बताया, ये बताओ जो वजीर गया था वो आया क्यों नहीं? मेरे साथ चलो मेरे दोस्तों, जिंदा की दलील दो, वो आया क्यों नहीं? चारों नजूमियों ने अपने इल्म नजूम से देखा और उसके बाद कहा, सरकार गुस्ताखी माफ हो, वजीर तो मर गया। सरकार वजीर तो मर गया, इंतकाल कर गया। बादशाह बड़ा रंजीदा हुआ, मेरा वजीर मर गया। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद वजीर टहलता हुआ दरबार में आ गया। जब वो टहलता हुआ दरबार में हाजिर हुआ, बादशाह सबसे उठा, चारों आदमियों को बुलाया, तुम्हारी वजह से मैं हुकूमत करता था, तुम्हारी वजह से मैं ये करता था, तुम्हारी क्या सुन रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं ये करता था। आज तुमने कहा मेरा वजीर मर गया, ये तो जिंदा है। उसमें से एक ने कहा, सरकार अब तो मुझे मरना ही है, आप मुझे कत्ल करने पे आमादा है, कत्ल कर दीजिए, मगर मुझे आपके वजीर से कुछ पूछने दीजिए। पूछ लो क्या पूछना है?
اس نے کہا کہ ہم چاروں آدمیوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. مان لیجیے میرا علم نجوم کم تھا, ان کا تو صحیح تھا, ان کا کم تھا, ان کا تو صحیح تھا, ان کا کم تھا, ان کا چاروں سے غلطی ہو جائے. یہ بتا کہ فلاں آج کے 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں حسین کے پاس تھا, میں حسین کے پاس تھا. وزیر جیسے ہی یہ کہا میں حسین کے پاس تھا, نجومی چاروں کھڑے ہو گئے, سرکار کا دن حاضر ہے, قتل کرو. کہا میرا علم نجوم بتا رہا تھا کہ آپ کا وزیر جنت ہے, آپ کا وزیر جنت ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہا سرکار مجھے نہیں پتا, اس روئے زمین پر کوئی ایسا بھی بادشاہ ہے جو زمین میں بیٹھ جائے جنت بنانے سے. پھر کون ہے وہ؟ حسین ابن علی. کہا مجھے حسین کے پاس لے چلو. اس دن سے وہ تعزیہ دار ہوا اور یہ تعزیہ ہمارے ہاتھوں میں بدلتا ہوا چلا آیا. آج کا یہ 40ویں کا چہلم, آج جو ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ ہمارے جو بھائی ہیں انہیں سب کو پتا ہے, میں اپنے غیر بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں. 10 محرم کو حسین شہید ہو گئے, قافلے کو قید کر کے کربلا اور کوفہ اور کوفے سے شام گھمایا جانے لگا. 40 دن کے بعد زینب یعنی حسین کی بہن کو اب اپنے بھائی کی قبر پہ رونے بس میرا ایک جملہ, اکثر میں نے اپنے یہاں تقریر کیا ہے اور جناب علی اصغر کا مسائل پڑھا ہے. اصغر کی ہی بہن تھی سکینہ, جس کی عمر تھی 4 سال اور کربلا میں تماچے کھاتی رہی, بابا کو یاد کرتی رہی. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جانے کے بعد ایک دن آیا کہ شام میں سکینہ نے خواب دیکھا کہ میرا بابا آیا, سکینہ تیری زحمتوں کے انتظام, اے میری بچی میری آغوش میں آ جا. انصاف سے میرے بھائیوں بتانا, 40 دن کے بعد جو بچی رخساروں پہ تماچے کھاتی ہو, جو بچی پیاسی ہو, جو اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہو, اس کے سامنے ایک کشت میں, ایک سینی میں کٹا ہوا سر آیا. بچی اپنی پھوپھی کا شانہ ہلا کے کہتی, اے پھوپھی اماں, ارے میں نے کھانا کب کھایا؟ جزاکم ربکم خیرا. اے پھوپھی اماں میں نے کھانا کب مانگا ہے؟ قاری کہتی ہے جب وہ خان گوشت ہٹایا گیا, 4 سال کی بچی, کٹا ہوا باپ کا سر, بچی نے اپنے رفتار حسین کے رفتار پہ رکھے. بابا بابا آج بھی خون جاری ہے گانوں سے. بابا ازاداروں بہن کرتی ہوئی سکینہ اس دنیا سے گزر گئی. اب سکینہ کو چھوڑ کے اب زینب آئی ہے بھائی کا چہلم کرنے. اب جو قبر حسین کے پاس پہنچی, قبر حسین کے 55 کا دوست جعفر ابن عبداللہ انصاری حسین کی زیارت کو آج ہی پہنچے تھے. قبر حسین پہ زلزلہ آیا. جابر ارے دور میری بہن آ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے زینب نے اپنے کو ناپے سے اتارا نہیں, ارے قبر حسین پہ گرا دیا کونیوں کے پھسل کے. اے بھیا, ارے زینب آ گئی بھیا, مگر بہت شرمندہ ہے. ارے تیری امانت سکینہ شام میں زینب کو گرائی. اے بھیا زینب بہت شرمندہ ہے.
زینب کو معاف کر دینا فَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّهَا الْقَلْبَانِ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تمام انجمن ہائے ماتمی، مقامی انجمن، بیرونی انجمن، سارے مولا کے عزادار، سب سے گزارش ہے صدا بولتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہوئے عزا خانے تک آگے بڑھے۔ یا حسین